السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی، لیکن اس نے ایک خوفناک شرط رکھی تھی: رات کو میرا چہرہ کبھی مت دیکھنا ورنہ طلاق لے لوں گی۔ 6 ماہ تک میں صبر کرتا رہا، رات اپنی خواہش پر قابو پایا، مگر ایک دن میرا صبر جواب دے گیا اور میں رات کے اندھیرے میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ بیٹھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ وہاں وہ کچھ نہیں تھا جو میں جانتا تھا، بلکہ ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جس نے میری روح کانپ گئی۔ میرا نام سکندر ہے، ایک ایسا نام جس کے معنی ہی فاتح ہیں، اور سچ کہوں تو میں اپنی زندگی کے اس دور میں خود کو کسی فاتح عالم سے کم نہیں سمجھتا۔ انسان جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اس کی جیب میں باپ دادا کی اندھی دولت ہو، چہرے پر جاذبیت ہو اور حسب نسب کا غرور ہو، تو زمین اسے اپنے پیروں کے نیچے بہت چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ میں بھی اسی سراب کا شکار تھا۔ میری دنیا میں نہیں کا لفظ موجود نہیں تھا۔ میں جو چاہتا تھا وہ پا لیتا تھا، چاہے وہ بازار میں بکنے والی کوئی قیمتی شے ہو یا کسی کے دل میں دھڑکنے والا جذبہ۔ میرے لیے رشتے، تعلقات اور جذبات شطرنج کے مہروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، جنہیں میں اپنی مرضی سے چلاتا اور جب دل بھر جاتا بورڈ سے ہٹا دیتا۔ میری زندگی بظاہر مکمل تھی۔ میری منگنی شہر کے ایک انتہائی معزز اور امیر ترین گھرانے کی چشم و چراغ منت سے ہو چکی تھی۔ منت وہ نام جو خوبصورتی اور نفاست کا دوسرا نام تھا۔ وہ ماڈرن تھی، پڑھی لکھی تھی، اور اس کا سٹیٹس میرے سٹیٹس سے میل کھاتا تھا۔ جب میں منت کے ساتھ کسی پارٹی میں جاتا تو لوگوں کے رشک بھری نگاہیں ہم پر ٹکتی رہتی۔ وہ میری ٹرافی تھی جسے میں دنیا کو دکھائی کر اپنے قد اونچا کرتا تھا۔ میں اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور شاید اپنے تئیں میں اس سے محبت کرتا بھی تھا، لیکن وہ محبت ویسی نہیں تھی جیسی جو مالائی کہانیوں میں ہوتی ہے۔ وہ ملکیت کا احساس تھا۔ مجھے فخر تھا کہ اتنی حسین لڑکی میری ہے، صرف میری۔ لیکن اس انسان کی فطرت عجیب ہے، اسے وہ چیز زیادہ کشش دیتی ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہو جائے، جو اس کے معیار سے گری ہوئی سمجھی جائے، کیونکہ وہ فتح کا نشہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ میری حویلی جو شہر کے مضافات میں کسی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھی، میری سلطنت تھی۔ وہاں درجنوں ملازم کام کرتے تھے جو میرے قدموں کی آہٹ سن کر سہم جاتے تھے۔ انہی ملازموں میں ایک چہرہ رحیمہ بی بی کا تھا، جو شاید تب سے ہماری حویلی میں تھی جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ میری ماں کی خادمہ تھی اور ماں کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ میں انہیں عزت دیتا تھا، مگر وہ عزت ایک آقا کی اپنی وفادار کنیز کے لیے ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ رحیمہ بی بی کی ایک بیٹی تھی، زویا۔ زویا اس کا نام کو زبان پر لاتے ہوئے آج بھی میری زبان جلتی ہے۔ اس وقت زویا کی عمر بمشکل 20 برس تھی۔ وہ جو حویلی بچھواڑے بنے کوارٹر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، میں نے اسے بچپن میں حویلی کے صحن میں کھیلتے دیکھا تھا، ایک میلی کچیلی سی بچی۔ لیکن پھر میں پڑھائی کے لیے بیرون ملک چلا گیا اور جب 4 سال بعد واپس لوٹا تو وہ بچی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک بھرپور دوشیزہ نے لے لی تھی۔ مجھے
وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب میں واپسی کے بعد پہلی بار حویلی کے باغ میں ٹہل رہا تھا۔ موسم بہار کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ میری نظر گلاب کی کیاریوں کے پاس جھکی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی جو پھولوں سے سوکھے پتے الگ کر رہی تھی۔ اس نے سادہ سی سوتی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر دوپٹہ تھا جو بار بار ڈھلک رہا تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھ کر گھبرا کر سر اٹھایا تو میں وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کا رنگ دودھیا سفید تھا، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی میک اپ کے۔ اس کی آنکھیں گہری بھوری تھیں، اتنی شفاف کہ ان میں خوف اور معصومیت صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ زویا تھی۔ اس لمحے میرے اندر کا شیطان جاگ اٹھا۔ منت جیسی ماڈرن اور نخرے والی حسیناؤں کو تو میں دیکھتا ہی رہتا تھا، لیکن زویا کے حسن میں ایک ایسی جنگلی اور فطری کشش تھی جس نے مجھے جکڑ لیا۔ وہ ایک ممنوع پھل کی طرح تھی جسے توڑنے کا خیال ہی میرے لیے نشہ آور تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک ملازمہ کی بیٹی ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں میرے سامنے، لیکن میری ہوس نے اسے میرا جنون بنا دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ لڑکی چاہیے، شادی کے لیے نہیں بلکہ اپنی تسکین کے لیے، ایک کھلونا جس سے کچھ عرصہ کھیلا جائے اور پھر کونے میں رکھ دیا جائے۔ میں نے اپنا جال بہت آہستہ اور احتیاط سے بننا شروع کیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک شریف اور ڈورپوک لڑکی ہے۔ اگر میں نے سیدھا حملہ کیا تو وہ بھاگ جائے گی یا اپنی ماں کو بتا دے گی، اس لیے میں نے شکاری کی طرح صبر سے کام لیا۔ میں جانتا تھا کہ غریب کی سب سے بڑی کمزوری اس کے خواب اور محرومیاں ہوتی ہیں۔ میں نے انہی کو اپنا ہتھیار بنایا۔ ابتدا میں نے اسے نظر انداز کرنے کا ڈرامہ کیا، لیکن ایسے کہ اسے محسوس ہوا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ میرے کمرے میں صفائی کے لیے آتی یا چائے لاتی تو میں جان بوجھ کر اپنی نظریں اس پر ٹکا دیتا، اور جب وہ دیکھتی تو مسکرا دیتا۔ وہ چھینپ جاتی، اس کے گال سرخ ہو جاتے۔ یہ میری پہلی جیت تھی۔ میں نے اسے یہ احساس دلانا شروع کیا کہ حویلی کا چھوٹا مالک جو اتنا بڑا آدمی ہے، وہ اس جیسی معمولی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ کسی بھی کم عمر لڑکی کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ پھر میں نے اسے چھوٹے چھوٹے تحفے دینا شروع کیے، کبھی کوئی چوڑیاں جو میں شہر سے لایا، کبھی کوئی ریشمی دوپٹہ۔ میں اسے یہ چیزیں اکیلے میں دیتا اور کہتا، زویا یہ تمہارے لیے ہیں، مگر کسی کو مت بتانا، رحیمہ بی بی پرانے خیالات کی ہیں، وہ غلط سمجھے گی۔ وہ پہلے انکار کرتی، ڈرتی، لیکن میں نے اسے اپنی چکنی چیڑی باتوں میں پھنسا لیتا۔ میں اسے کہتا کہ تمہاری خوبصورتی اس حویلی کی چار دیواریوں میں قید ہونے کے لیے نہیں ہے، تم تو شہزادی لگتی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کا ڈر ختم ہونے لگا، وہ میرے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اس کے کچے ذہن میں یہ زہر گھولنا شروع کر دیا کہ میں اپنی منگیتر منت سے خوش نہیں ہوں۔ میں اسے جھوٹی کہانیاں سناتا، زویا منت ایک ضدی اور مغرور لڑکی ہے، وہ میرے والدین کی پسند ہے، میری نہیں۔ میرا دل تو سادگی ڈھونڈتا ہے، وفا ڈھونڈتا ہے جو تم میں ہے۔ یہ سب سفید جھوٹ تھا، لیکن وہ نادان تھی، دنیا کے فریب سے انجان تھی۔ وہ میری باتوں کو سچ مان بیٹھی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی قسمت جاگ اٹھی ہے اور حویلی کا مالک واقعی اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ ہمارا یہ خفیہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں جلدی اپنے والدین سے بات کروں گا اور اس سے شادی کر لوں گا۔ میں نے اسے خواب دکھائے، ایک خوبصورت گھر کے زیورات کے، عزت کی زندگی کے۔ وہ بیچاری ان خوابوں کی تعبیر کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئی،
اور پھر وہ رات آئی جب میں نے اسے مکمل طور پر حاصل کر لیا۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میری زندگی کا سیاہ ترین باب ہے، لیکن میں نے اس کو عصمت، اس کا اعتماد اور اس کی روح سب کچھ لوٹ لیا۔ اس کے بعد میری دلچسپی اس میں کم ہونے لگی۔ میرا شکار مکمل ہو چکا تھا، اب مجھ سے اس میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی تھی جو حاصل کرنے سے پہلے تھی۔ میں دوبارہ اپنی رنگین دنیا میں مگن ہو گیا اور زویا کو نظر انداز کرنے لگا۔ وہ بیچاری پریشان رہنے لگی۔ وہ موقع پا کر میرے پاس آتی اور پوچھتی، سکندر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ اماں سے بات کریں گے۔ میں اسے ہر بار ٹال دیتا، کبھی مصروفیت کا بہانہ بنا کر اور کبھی غصے کا دکھاوا کر کے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی گلاب کی طرح کھلتی تھی اب مرجھانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے اور پھر ایک دن وہ پھٹ گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب زویا گھبرائی ہوئی اندر آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، وہ کانپ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، سکندر صاحب، میں برباد ہو گئی، میں امید سے ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی بربادی سامنے نظر آنے لگی۔ میں نے اسے چپ کرایا اور سختی سے پوچھا، تمہیں یقین ہے؟ اس نے سکتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو میری منگنی ٹوٹ جائے گی، میری خاندان میں بدنامی ہوگی، میرا سارا امیج خاک میں مل جائے گا۔ اس وقت مجھے زویا پر ترس نہیں آیا بلکہ شدید غصہ آیا۔ مجھے لگا کہ یہ لڑکی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا، بکواس بند کرو اور یہ ڈرامہ ختم کرو، یہ بچہ ضائع کروانا ہوگا ابھی۔ اور اسی وقت زویا نے حیرت اور دکھ سے میری طرف دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی شخص ہے جو کل تک اسے محبت کی دیوی کہتا تھا۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں صاحب، یہ گناہ میں نہیں کر سکتی، یہ آپ کی نشانی ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیں جیسا آپ نے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے زبان کھولی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ زویا کی حالت اور اس کی مسلسل بیماری نے رحیمہ بی بی کو شک میں ڈال دیا تھا۔ ماں کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتیں۔ چند دنوں بعد رحیمہ بی بی کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ وہ رات مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور بجلی کڑک رہی تھی۔ رحیمہ بی بی جو ہمیشہ میرے سامنے نظریں جھکا کر بات کرتی تھیں، آج میرے کمرے میں سیدھی چلی آئیں۔ ان کے ساتھ زویا بھی تھی جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ رحیمہ بی بی نے آتے ہی میرے پیر پکڑ لیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، چھوٹے سرکار، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ میں نے آپ کو اپنی گود میں کھلایا، آپ کو اپنا بیٹا سمجھا اور آپ نے میری ہی بیٹی کی عزت تار تار کر دی۔ میں خاموش کھڑا رہا، میرے چہرے پر پتھر جیسی سختی تھی۔ رحیمہ بی بی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، سرکار، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میری بچی کی زندگی خراب نہ کریں، خدا کے لیے اس کا پردہ رکھ لیں، اس سے نکاح کر لیں، یہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، بس میری زویا کو سنبھال لیں۔ اس وقت میرے اندر کا فرعون پوری طرح جاگ چکا تھا۔ مجھے رحیمہ بی بی کا یہ مطالبہ اپنی توہین لگا۔ ایک نوکرانی مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے جھٹکے سے اپنا پیر چھڑایا اور رحیمہ کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر قالین پر گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسی بات کرنے کی؟ میں نے دھاڑ کر کہا،
तुम्हारी बेटी जैसी 2 टके की लड़की से सिकंदर शादी करेगा। अपना मुंह और हैसियत देखकर बात किया करो। ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी बेटी की मर्जी शामिल थी। ये खुद मेरे पास आई थी अपनी गुर्बत मिटाने के लिए, और अब तुम दोनों मिलकर मुझे शाम इस बच्चे के नाम पर ब्लैकमेल करना चाहती हो। जोया ने तड़प कर मेरी तरफ देखा। सिकंदर, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने मुझसे मोहब्बत के वादे किए थे, कुरान की कसमें खाई थी मोहब्बत। मैंने तंजिया कहा लगाया। तुम जैसी लड़कियों से मोहब्बत नहीं की जाती जोया, सिर्फ दिल बहलाया जाता है। मगर मंगनी मिन्नत से हुई है, जो हुसन दौलत और खानदान में मेरे बराबर है। मैं उस हीरे को छोड़कर तुम जैसे पत्थर को क्यों चुनूंगा। ये बच्चा मेरा नहीं है। जाओ ढूंढो किसको का गुनाह है अपने पेट में पाल रही हो। ये अल्फाज जोया के दिल पर खंजर की तरह लगे। रहीमा बीवी उठकर खड़ी हुई। उनकी आंखों में अब फरियाद नहीं नफरत थी। तुम इंसान नहीं हो सिकंदर, तुम जानवर हो। रहीमा ने कांपती आवाज में कहा, खुदा देख रहा है, तुमने आज एक बीवी की इज्जत पामाल की है, एक यतीम का दिल तोड़ा है। याद रखना, ये वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम अपनी इस दौलत और गुरूर के नशे में अंधे हो गए हो, लेकिन जिस दिन तुम गिरोगे तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। उनकी बातें मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के बजाय मेरे गुस्से को मजीद भड़काएंगी। निकल जाओ मेरे घर से, मैं चीखा। अभी और इसी वक्त। अगर सुबह का सूरज निकलने तक तुम दोनों मुझे इस हवेली में या इस शहर में भी नजर आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा हुक्म है, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। रहीमा बीबी ने जोया का हाथ थामा। उनके पास कोई सामान नहीं था, ना कपड़े ना पैसे, वो खाली हाथ थीं। जोया ने जाते जाते मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू खुश्क हो चुके थे। वहां सिर्फ एक खालीपन था, एक वीरानी थी जो मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा कर गई। लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। गार्ड्स ने उन्हें धक्के देकर हवेली के बाहर बड़े गेट से बाहर निकाल दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वो दोनों माँ बेटी तूफानी रात में सड़क पर अकेली चल रही थीं। अंधेरा उन्हें निगल रहा था। मैंने पर्दा गिरा और दिया, सुकून का सांस लिया। मैंने शराब का गिलास भरा और सोफे पर बैठ गया। मुझे लगा कि मैंने अपनी जिंदगी की एक बड़ी मुसीबत टाल दी है। गंदगी साफ हो गई। मैंने खुद से कहा, मैं कितना अहमक था। मैं समझ रहा था कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि कुदरत ने इसी लम्हे मेरे लिए इंसाफ का कलम उठा लिया है। वो रात मेरी फतह की नहीं थी, मेरी बर्बादी की पहली रात थी। इस अंधेरे में जाते हुए इन दो सायों ने मेरे मुकद्दर में ऐसा अंधेरा लिख दिया था जिसका मुझे अभी अंदाजा भी नहीं था। मैं अपनी अना के नशे में धुत अपनी मंगेतर मिन्नत के ख्वाब देख रहा था, इस बात से बेखबर कि वो दोनों औरतें अब सीधी इसी दरवाजे पर जाएंगी जो मेरी तबाही का रास्ता बनेगी। रहीमा बीवी और जोया को इस तूफानी रात हवेली से निकालने के बाद मेरे दिल में वो दिमाग पर एक अजीब सा सुकून तारी हो गया था, जैसे किसी ने मेरे कंधों से कई टन वजनी बोझ हटा दिया हो। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सफाई सुथराई का मरहला मुकम्मल हो गया है। वो माजी का एक धब्बा थी जिसे मैंने मिटा दिया था। अब मेरे सामने मेरा मुस्तकबिल था, रोशन और बेदाग, और इस मुस्तकबिल का नाम मिन्नत था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैंने एक नई जिंदगी का मंसूबा बनाया। मैं मजीद वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता था। जोया का खौफ अब भी लाशऊर में कहीं मौजूद था। कहीं अगर वो वापस आ गई या उसने किसी तरह
میری بدنامی کرنے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ اس خدشے کو ختم کرنے کا واحد حل یہی تھا کہ میں جلد از جلد سے شادی کر لوں۔ ایک بار منت میری بیوی بن کر اس حویلی میں آ جاتی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی زویا، کوئی رحیمہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں۔ شادی شدہ مرد کی طرف انگلیاں اٹھانا معاشرے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب وہ مرد سکندر ہو۔ میں نے اس دن منت کے گھر فون کیا۔ میرا لہجہ محبت اور بےتابی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے منت سے کہا، جانے من، اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلے ہفتے ہی شادی کر لیں۔ حویلی میں تمہارے بغیر ویران ہے اور میں تمہارے بغیر ادھورا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ خوشی سے نہال ہو جائے گی، شرم کر حامی بھر لے گی، کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ لیکن دوسری طرف ایک طویل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے فون کی لائن کٹنے کا گمان ہوا۔ ہیلو منت، تم سن رہی ہو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ آخر کار اس کی آواز آئی، مگر اس میں وہ چہچہاہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سے ٹھہراؤ اور دردی تھی۔ سکندر، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے سپاہٹ لہجے میں کہا۔ شادی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ میں حیران رہ گیا۔ تیار نہیں ہو؟ لیکن ہماری منگنی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پھر یہ تیاری کیسی؟ اس نے کہا، مجھے وقت چاہیے، کچھ ذاتی مسائل ہیں، کچھ اپنی ذات کو سمجھنا ہے، کچھ پرانی نظریں ہیں جو پوری کرنی ہیں۔ میں ابھی اس بندھن میں نہیں بندھ سکتی۔ مجھے غصہ تو آیا، میری انا کو ٹھیس پہنچی کہ اس نے میری خواہش کو رد کیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید لڑکیوں کے اپنے نخرے ہوتے ہیں یا شاید وہ نروس ہیں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 8 مہینے؟ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، 8 مہینے۔ میں چیخ پڑا، یہ بہت زیادہ ہیں منت، یہ ظلم ہے مجھ پر۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو سکندر تو تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا، ورنہ تم آزاد ہو۔ اس کی آخری بات نے مجھے چپ کروا دیا۔ تم آزاد ہو کا مطلب تھا منگنی ختم کرنا، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک تو منت سے محبت یا شاید اسے پانے کی ضد، اور دوسرا خاندانی وقار۔ اگر سکندر کی منگنی ٹوٹ جاتی تو شہر بھر میں باتیں بن جاتی۔ میں نے دانت پیستے ہوئے اس کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے، 8 مہینے 1 دن بھی اوپر نہیں ہوگا۔ یہ 8 مہینے میری زندگی کے سب سے کٹھن اور عجیب ترین مہینے ثابت ہوئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ان مہینوں میں ہم ملیں گے، ڈیٹس پر جائیں گے، فون پر گھنٹوں باتیں کریں گے، جیسا کہ محبت کرنے والوں کا شیوا ہے۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ گئی۔ جب بھی میں اسے ملنے کے لیے کہتا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، کبھی کہتی کہ وہ شہر سے باہر ہے، کبھی کہتی کہ وہ کسی کورس میں مصروف ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھ سے کترا رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے فون اٹھانا بھی کم کر دیا۔ میرے پیغامات کا جواب گھنٹوں بعد آتا، اور وہ بھی صرف ہاں یا ہوں میں۔ میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا ہے؟ کیا اسے میرے کردار پر رشک ہو گیا ہے؟ لیکن پھر میں سوچتا کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ منگنی توڑ دیتی، وہ رشتہ قائم بھی رکھ رہی تھی اور دوری بھی۔ یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں جو عورتوں کی نفسیات کا ماہر سمجھتا تھا،
منت کے اس رویے کے سامنے فیل ہو چکا تھا۔ میری انا بری طرح مجروح ہو رہی تھی۔ میں سکندر جس کے اشارے پر لڑکیاں مرتی تھیں، اب اپنی ہی منگیتر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ کئی بار میں نے غصے میں سوچا کہ حویلی جا کر اس کے والدین سے بات کروں، لیکن پھر مجھے اس کی وہ دھمکی یاد آ جاتی، ورنہ تم آزاد ہو۔ میں رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان 8 مہینوں میں میرا زویا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، نہ مجھے اس کی کوئی خبر ملی۔ وہ میرے لیے مر چکی تھی۔ میرا سارا فوکس، سارا فرسٹریشن اور سارا جنون صرف منت پر مرکوز ہو گیا تھا۔ وہ جتنی دور بھاگ رہی تھی، میری پیاس اتنی ہی بڑھ رہی تھی۔ یہ انسانی جبلت ہے، جو چیز میسر نہ ہو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ آخرکار صبر آزما اور اذیت ناک 8 مہینے گزر گئے۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، چلو اب وہ میری گرفت میں ہوگی، میں نے سوچا۔ لیکن شادی سے محض 3 دن پہلے منت کا پیغام آیا، مجھے تم سے ملنا ہے۔ ابھی یہ 8 مہینوں میں پہلا موقع تھا جب اس نے خود ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں خوشی سے پھولانا سمایا۔ میں تیار ہوا، بہترین پرفیوم لگایا اور مقررہ جگہ پر پہنچا۔ یہ شہر کا ایک پرسکون اور مدھم روشنی والا کیفے تھا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ پہلے سے موجود تھی۔ وہ کونے میں والی میز پر بیٹھی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر دلہنوں والی شرم و حیا نہیں تھی، بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بیٹھو سکندر، اس نے سپاہٹ لہجے میں کہا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ کیا ہوا منت، سب خیریت تو ہے؟ تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ شادی کی خوشی میں نہیں ہے تمہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں ویسی نہیں تھیں جیسی میں جانتا تھا۔ ان میں ایک ایسی گہرائی تھی، ایک ایسا راز تھا جو میں پڑھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ ہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ سکندر، شادی ہوگی اور دھوم دھام سے ہوگی، اس نے کہا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ میں نے ان 8 مہینوں میں ایک منت مانی ہے۔ میرے خاندان کی کچھ ایسی روایات ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو۔ میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری شادی تم سے ہوئی تو میں ایک خاص شرط پوری کروں گی۔ میں ہنس پڑا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ ہیرے جواہرات چاہیے، یورپ کا ٹرپ یا حویلی کا تمہارے نام کر دوں؟ مانگو سکندر کے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی۔ مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے سکندر، میری شرط کچھ اور ہے، اور یہ بہت سخت ہے۔ اگر تم اسے مانو گے تو نکاح بھی ہوگا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ بولو کیا شرط ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر جو الفاظ اس کے منہ سے نکلے انہوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ شادی کے بعد اگلے 6 ماہ تک تم میرا چہرہ نہیں دیکھو گے۔ میں چند لمحے خاموش رہا، دماغ ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر میں زور سے ہنسا۔ کیا مذاق ہے منت؟ بہت اچھا مذاق تھا۔ چلو اب سیریس بات کرتے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہی۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ میری ہنسی حلق میں اٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ یہ میری منت ہے، 6 ماہ تک ہمارے درمیان مکمل اندھیرا ہوگا۔ میں تمہارے کمرے میں صرف رات کے وقت آؤں گی جب تمام لائٹیں بند ہوں گی، اور میں فجر کی اذان سے پہلے وہاں سے چلی جاؤں گی۔ دن کے وقت ہم نہیں ملیں گے۔ میں تمہارے سامنے نہیں آؤں گی۔ تم روشنی میں مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ پاگل پن ہے۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کون سی بے تکی شرط ہے؟
میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حق ہے تمہیں دیکھنا۔ میں کیا دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ میری بیوی دکھائی نہیں دیتی؟ اور یہ سب کیوں؟ وجہ مت پوچھو۔ اس نے سختی سے کہا، یہ میرے اور میرے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ میری روحانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر تم نے ان 6 ماہ میں روشنی جلانے کی کوشش کی یا میرا چہرہ زبردستی دیکھنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا سکندر، اسی لمحے میں تم سے طلاق لے لوں گی، میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ یہ میری آخری بات ہے۔ میں حیرت اور ضد کے صدمے کی کیفیت میں واپس بیٹھ گیا، میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کیا یہ عورت پاگل ہو گئی ہے؟ 6 ماہ تک اپنی بیوی کا چہرہ نہ دیکھنا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ اتنی حسین تھی کہ اس نے دیکھ پانے کا خیال ہی تکلیف وہ تھا، لیکن پھر میرے اندر کے مردانہ غرور نے سر اٹھایا۔ میں نے سوچا شاید یہ مجھے آزما رہی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ میں اس کے جسم کا بھوکا ہوں یا اس کی روح کا۔ یہ ماڈرن لڑکیوں کے عجیب و غریب ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور خیال آیا، اگر میں نے انکار کیا تو شادی ٹوٹ جائے گی، کارڈز بٹ چکے ہیں، مہمانوں کو دعوت دی جا چکی ہے، میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ سکندر کو لڑکی نے مسترد کر دیا۔ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور خود کو پرسکون کیا۔ صرف 6 مہینے میں نے پوچھا، ہاں 6 مہینے، اس کے بعد یہ قید ختم ہو جائے گی۔ اس نے یقین دلایا۔ میں نے دل ہی دل میں حساب لگایا، رات کا اندھیرا مطلب وہ میرے پاس آئے گی تو صحیح، جسمانی تعلق تو پابندی نہیں لگائی، اس نے بس چہرہ نہیں دیکھنا، اندھیرے میں تو ویسے بھی سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں سکندر ہوں، میں اس کی شرط کو بھی ایک کھیل بنا لوں گا، اندھیرے کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، شاید یہ مزید دلچسپ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اپنی آواز میں ایک مالک کا سا اعتماد تھا، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں 6 ماہ صبر نہیں کر سکتا تو تم غلط ہو، میں ثابت کروں گا کہ میں تمہیں ہر بات مان سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا منت، 6 ماہ بعد میں ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اس نے اسباب میں سر ہلایا، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی، کوئی لشکر تشکر نہیں تھا، بس ایک سرد اطمینان تھا، جیسے اس نے شطرنج کی کوئی بڑی چال چل دی اور انجانے میں اس کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ وہ حال سے اٹھ کر چلی گئی اور میں وہیں بیٹھ کر کیفے کے مدھم روشنیوں کو گھورتا رہا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سرسرا رہا تھا، جسے میں نے اپنی انا کے جوتوں تلے کچل دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ شرط کوئی مذہبی منت ہے، نہیں، بلکہ ایک خوفناک منصوبہ کا پہلا قدم ہے، ایک منصوبہ جو میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دھکیلنے والا تھا۔ ان 8 مہینوں کی دوری اور اب اس عجیب شرط نے میرے تجسس کو حد سے زیادہ بڑھا دیا تھا۔ میں نے شادی کے پہلے سے زیادہ بھی بے چین ہو گیا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر اس پردے کے پیچھے کیا راز ہے، اور یوں میں اپنی بربادی کے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شادی کا دن بھی آ گیا، وہ دن جو میری زندگی کا سب سے بڑی فتح کا دن ہونا چاہیے تھا۔ پورے شہر میں میری اور منت کی شادی کے چرچے تھے۔ حویلی کو ایسے سجایا گیا تھا جیسے کوئی شاہی محل ہو، روشنیوں کا سیلاب تھا، مہنگے ترین پھولوں کی سجاوٹ تھی اور مہمانوں کا ہجوم تھا۔ ہر کوئی سکندر کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کہ وہ اتنی حسین اور امیر بیوی لا رہا ہے، لیکن اس سارے ہنگامے، کہکہوں اور مبارکبادوں کے درمیان میرا ذہن صرف ایک ہی چیز میں اٹکا ہوا تھا، وہ اندھیرا
कमरा और वो अजीब शर्त। रुखसती के वक्त मिन्नत का चेहरा भारी घूंघट में छुपा हुआ था। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। रस्मों के दौरान भी वो बिल्कुल खामोश रही, जैसे कोई मुजस्मा हो। मुझे उसकी ये खामोशी उसकी खानदानी रिवायत का हिस्सा लगी, या शायद नाराजगी का कोई पहलू, क्योंकि मैंने इसे 8 माह का तवील इंतजार करवाया था। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया क्योंकि मेरा सारा ध्यान आने वाली रात पर था। मेरे दोस्त मुझे छेड़ रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरी सुहागरात है, किसी आम सुहागरात जैसी नहीं होगी। मुझे जब मेरे कमरे में तरफ ले जाया गया तो वहां का मंजर बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। हवेली के बाहर बाकी हिस्सों कमकुमों से जगमगा रहे थे, लेकिन मेरी बेडरूम की खिड़कियों पर मोटे स्याह पर्दे ताने लगे गए थे। तमाम लाइट्स बंद कर दी गई थी और बल्ब होल्डर से निकाल दिए गए थे ताकि गलती से भी कोई बटन दब न जाए तो रोशनी ना हो। कमरे में गुप्त अंधेरा था, इतना गहरा और ठोस के आंखें फाड़ कर देखने पर भी हाथ को हाथ सजाई नहीं देता था। ये मंजर किसी सुहागरात के कमरे का कम और किसी पुरअसरार गौर का ज्यादा लग रहा था। मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा लॉक कर दिया। एसी की ठंडक के बावजूद मेरे माथे पर पसीना था। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया और इंतजार करने लगा। ये इंतजार अजीब था। इसमें वो रिवायती शर्माहट नहीं थी, बल्कि एक तजस्सुस, एक हिजान और एक नामालूम सा खौफ था। घड़ी की टिक टिक की आवाजें सन्नाटे में थोड़े की तरह लग रही थीं। रात के ठीक 12 बजे ड्रेसिंग रूम का दरवाजा और जो दूसरे कमरे से जुड़ता था हल्की सी आवाज के साथ खुला। मेरे कान खिड़क गए। बाजेब की एक बहुत मध्यम चिंगारी सुनाई दी, छिन छिन। उसके साथ खुशबू का एक झोंका आया। ये वही चैनल का महंगा तरीन परफ्यूम था जो मैंने मिन्नत को मंगनी पर गिफ्ट किया था। अंधेरे में जब इंसान की बसारत छीन ली जाए तो उसके सुनने और सूंघने की हसें कई गुना तेज हो जाती हैं। मैंने महसूस किया कि कोई धीरे धीरे झिझकते हुए कदमों से मेरी तरफ आ रहा है। वो बिस्तर के करीब आकर रुक गई। मैं उसकी सांसों की आवाज सुन सकता था, जो कुछ उखड़ी उखड़ी थी, जैसे वो बहुत घबराई हुई हो। मैं अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाया। मिन्नत, मैंने सरगोशी की। कोई जवाब नहीं आया, बस रेशमी कपड़ों की सरसराहट हुई। वो बिस्तर पर मेरे करीब बैठ गई। मेरा हाथ उसके हाथ से टकराया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और कांप रहा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उसके बदन में एक जोरदार लरज़ा पैदा हुआ, जैसे उसे करंट लगा हो। तुम ठीक हो? मैंने नरमी से पूछा, उसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में लेते हुए। तुम कांप क्यों रही हो? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने आहिस्तगी से मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और फिर अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा कुर्ता गीला हो रहा है। वो रो रही थी। ये शायद खुशी के आंसू थे या शायद इस शर्त का दबाव। मैंने उसे अपने हिसार में ले लिया। उस रात उसने एक लफ्ज नहीं कहा। जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मेरी जुबान पर अपनी उंगलियां रख दी, मुझे खामोश रहने का इशारा किया। उसकी खामोशी में एक इल्तिजा थी, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो उसका रवैया था। मिन्नत, जिसे मैं जानता था, वो एक आजाद ख्याल, खुद सारा और मॉडर्न लड़की थी। मैं तो तवक्को कर रहा था कि
وہ نخرے دکھائے گی، مجھ سے دوری اختیار کرے گی یا اپنی شرائط مزید دہرائے گی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ میرے وجود میں پگھل جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کا لمس، اوہ خدایا! اس کے لمس میں ایک ایسی نرمی تھی، ایک ایسی تابعداری تھی اور عاجزی تھی جس کا تصور میں نے منت جیسی لڑکی سے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ میری ہر حرکت پر ایسے رد عمل جیسے میری غلام ہو۔ اس اندھیرے میں اس عورت کے ساتھ سب کچھ اتنا خالص اور نشہ آور تھا کہ میں شرط و ورط سب بھول گیا۔ مجھے لگا کہ منت یہ شرط شاید اس لیے رکھی تھی کہ وہ اپنی ماڈرن شخصیت کا ماحول اتار کر میرے سامنے ایک روایتی بیوی بننا چاہتی تھی اور اسے اس کے لیے اندھیرے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، واہ سکندر، تم نے تو کمال کر دیا۔ وہ لڑکی جو دنیا کے سامنے مغرور پھرتی ہے، وہ تمہارے بستر پر موم کی گڑیا بن گئی ہے۔ یہ احساس میری مردانہ کو تسکین دے رہا تھا۔ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ بستر سے اٹھ رہی ہے، جا رہی ہو۔ میں نے نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھا۔ اس نے میرے ماتھے پر ایک بوسہ دیا، بہت ہی ہلکا سا، جیسے تتلی چھو کر گزری ہو، اور پھر اسی بازیب کی مدھم چھنکار کے ساتھ وہ غائب ہو گئی۔ دروازے بند ہونے کی آواز آئی اور پھر مکمل خاموشی میں دوبارہ سو گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی مدھم روشنی پردوں سے چھن کر آ رہی تھی۔ بستر خالی تھا، تکیے پر اس کے گیلے بالوں کا نشان اور وہی خوشبو باقی تھی۔ میں نے تکیہ اٹھا کر اسے سونگھا اور وہ خوشبو میرے حوس پر چھا گئی۔ پہلا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ دن کے وقت منت غائب رہتی۔ مجھے بتایا جاتا کہ بیگم صاحبہ اپنی رسموں میں مصروف ہیں، یا عبادت کر رہی ہیں، یا طبیعت ناساز ہے۔ اگر کبھی میری اس سے بڑ بھیڑ ہوتی تو بھی وہ اپنے پردوں میں ہوتی کہ مجھے کچھ نظر نہ آتا، لیکن سچ کہوں تو مجھے اب دنوں والی منت کی اتنی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں اب رات کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ہر رات وہ آتی بالکل وقت پر، ہر رات اندھیرا ہوتا اور ہر رات وہ میری خدمت کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ حیران ہوتا کہ منت جیسی نازک لڑکی جو کبھی اپنا پانی کا گلاس خود نہیں اٹھاتی تھی، وہ میرے جوتے اتارتی، میرے کپڑے تہہ کرتی اور میرے پیر دباتی۔ میں نے ایک رات اس سے پوچھا، منت تم تو کہتی تھی تمہیں گھریلو کاموں سے چڑ ہے، پھر یہ خدمت گزاری کیسے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ میں نے اسے محبت کا نام دیا۔ مجھے لگا عشق نے اسے بدل دیا ہے۔ مجھے اس اندھیرے والی گونگی بیوی سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے دنیا کے تمام شور سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ میں اس عجیب روٹین کا عادی ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے سکون میں ہلکی سی خلل ڈالی۔ مجھے اس دن آفس میں شدید کام تھا، جس کی وجہ سے رات کو میرے سر پہ بہت درد ہو رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح 12 بجے وہ آئی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ بغیر کچھ پوچھے وہ میرے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی انگلیاں میرے بالوں میں ڈالیں۔ اس کے ہاتھوں میں کوئی تیل یا جام تھا جس کی بھینی بھینی خوشبو تھی۔ اس نے میرا سر دبانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو مجھے بہت سکون ملا، لیکن پھر اس کی انگلیاں میرے سر کے پچھلے حصے میں ایک خاص رگ پر جا کر رکیں اور اسے مخصوص انداز میں دبانے لگیں۔ انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کا خاص دباؤ، وہ گولائی میں گھمانا، میرا جسم ایک دم اکھڑ گیا۔ یہ انداز، یہ عام نہیں تھا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی شخص تھا جو سر درد کے وقت بالکل اسی پوائنٹ کو بالکل اسی تکنیک سے دباتا تھا، زویا۔ ماضی کا ایک دھماکہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ زویا اکثر جب میری ماں کی ٹانگیں دباتی تھی یا کبھی کبھار میری ضد پر
میرا سر دبائی تھی تو اس کا انداز ہو بہو یہی تھا۔ یہ ہنر رحیمہ بی بی کا تھا جو انہوں نے زویا کو سکھایا تھا، اور زویا کے ہاتھوں کا لمس، یہ دباؤ، یہ میری یادداشت میں کہیں گہرا نقش تھا۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ منت نے چونک کر اس کا ہاتھ پکڑا، وہ رک گئی۔ منت، میں نے چونک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ رک گئی۔ تمہیں یہ کیسے پتا کہ مجھے یہاں درد ہوتا ہے؟ اور یہ مساج، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ میری آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک انجانا شک بھی شامل ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ سانس روکے بیٹھی ہے۔ کیا منت نے کبھی زویا کو میرا سر دباتے دیکھا تھا؟ کیا اس نے یہ سب سیکھ لیا؟ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ جھڑایا اور دوبارہ میرے سر پر رکھ دیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ سوال مت کرو، بس آرام کرو۔ میں خاموش تو ہو گیا، درد میں کمی بھی آ گئی، لیکن میرے دماغ میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ وہ لمس، وہی دباؤ، وہ اتنا جانا پہچانا کیوں تھا؟ کیا محبت میں انسان کی عادتیں اتنی مل سکتی ہیں؟ یا پھر میں نے سر جھٹک دیا۔ نہیں سکندر، تم پاگل ہو گئے ہو۔ زویا تو کب کی جا چکی ہے۔ یہ منت ہے تمہاری بیوی۔ شاید تم زیادہ سوچ رہے ہو، لیکن اس رات پہلی بار اندھیرے میں مجھے اس کے وجود سے ایک اور ہی خوشبو آئی، یادوں کی اور ایک پرانے گناہ کی۔ شک کا بیج بویا جا چکا تھا، اور مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ بیج اگلے چند مہینوں میں تناور درخت بن کر مجھ پر کیسے گرنے والا ہے۔ وہ شک جو سر دبانے والی رات میرے دل میں پیدا ہوا تھا، اب ناسور بن چکا تھا۔ مہینہ گزر، پھر پانچواں۔ میری راتیں عذاب اور دن کرب میں گزرنے لگے۔ ہر رات جب وہ میرے پاس آتی تو میں اس کے لمس میں، اس کی خوشبو میں، اس کی خاموشی میں زویا کو ڈھونڈتا، لیکن میرا دماغ فوراً اس خیال کو جھٹک دیتا، سکندر تم پاگل ہو گئے ہو۔ زویا ایک معمولی نوکرانی تھی، اسے تم نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ یہ منت تمہاری بیوی ہے، تمہارے سٹیٹس کی عورت ہے۔ شاید تم زیادہ سوچ رہے ہو، لیکن وہ ان نے دیکھی بیوی اب میرے اعصاب پر سوار تھی۔ مجھے اس سے محبت بھی تھی اور خوف بھی۔ محبت اس سکون سے جو وہ مجھے دیتی تھی، اور وہ خوف اس راز سے جو اس اندھیرے میں چھپا تھا۔ چھٹا مہینہ شروع ہوا۔ یہ میری برداشت کی آخری حد تھی۔ اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی مردانہ انا کی توہین محسوس ہونے لگی تھی کہ میں اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بھکاری بنا ہوا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بس بہت ہو گیا، اب میں بہت مزید ایک دن بھی نہیں اندھیرے میں رہوں گا۔ مت ناراض ہوتی منت، تو ہو جائے، طلاق کی دھمکی دیتی ہے تو دے دے، لیکن میں یہ سسپینس ختم کر کے رہوں گا۔ چھٹے مہینے کی تیسری رات تھی۔ میں نے پوری تیاری کر لی تھی۔ میں نے بیڈ سائیڈ ٹیبل کے دراز پر ایک طاقتور ٹارچ چھپا دی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں کسی بم کی ٹک ٹک کی طرح چل رہی تھیں۔ رات کے 12 بجے حسب معمول دروازہ کھلا۔ وہ آئی۔ آج اس کے قدموں میں تھوڑی سستی تھی، شاید وہ بیمار تھی، یا شاید اسے آنے والے طوفان کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی اور ہمیشہ کی طرح خاموشی سے میرے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ اس کی سانسیں گرم تھیں اور وہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، جیسے اسے کوئی ڈر ہو۔ کچھ دیر لیٹا رہا، اس گہری نیند میں جانے کا انتظار کرتا رہا۔ جب اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور سانسیں ہموار ہوئیں تو میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا ہاتھ کانپتے ہوئے دراز کی طرف بڑھا۔ میں نے ٹارچ نکالی۔ ایک لمحے کے لیے میں رکا۔ میرے ضمیر نے، یا شاید میری چھٹی حس نے مجھے روکا کہ مت کرو سکندر، پچھتاؤ گے۔ لیکن تجسس جیت گیا۔ میں نے ٹارچ کا رخ اس کے چہرے کی طرف کیا اور بٹن دبا دیا۔ روشنی کی ایک تیز لکیر
अंधेरे का सीना चीरती हुई सीधी उसके चेहरे पर पड़ी और फिर मेरे हलक से एक ऐसी चीख निकली जिसने कमरे की दीवारें हिला दी। जोया में सिकते में आ गया। मेरा दिमाग सुन हो गया, आंखें फट गईं। वो मिन्नत नहीं थी, वो जोया थी। वही जोया जिसे मैंने 6 माह पहले हामिला होने पर धक्के देकर निकाला था। वही जोया जिसे मैंने गंद कहा था। वो मेरे बिस्तर पर मेरे पहलू में मेरी बीवी बांध कर लेटी थी। रोशनी पड़ते ही वो हड़बड़ा कर उठती बैठती। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा। मेरे अंदर का सारा इश्क, सारी मोहब्बत एक ही पल में राख हो गई और उसकी जगह शदीद गुस्से और नफरत ने ले ली। मुझे लगा मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी तौहीन हुई है। तेरी इतनी हिम्मत! मैं दरिंदों की तरह इस तरह झपटा। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। कमीनी औरत, तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? मिन्नत कहाँ है? तुमने क्या किया है उसके साथ? जोया बिस्तर से नीचे गिर गई। वो रो रही थी, अपना गाल सहला रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा गुस्सा काबू से बाहर था। मैंने उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए कमरे के दरवाजे तक ले गया। दफा हो जाओ यहाँ से अभी इसी वक्त। मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। निकल जाओ। मैंने उसे कमरे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैं सारी रात कमरे में पागलों की तरह टहलता रहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मिन्नत ने मेरे साथ ये क्या खेल खेला? क्या मिन्नत को पता है कि उसकी गैर मौजूदगी में ये नौकरानी मेरे कमरे में आती रही है, या ये दोनों मिले हुए हैं? मुझे अपनी बीवी बेवकूफ़ी पर मातम करने का दिल चाह रहा था। मैंने 6 महीने जिस औरत को पूजा की, जिसके पैर दबाए, जिसके इश्क में दीवाना, वो ही 2 टके की जोया निकली। मेरी अना रेजा रेजा हो चुकी थी। मैंने ये फैसला किया कि सुबह होते ही मिन्नत के घर जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि ये सब क्या तमाशा है। सुबह हुई, लेकिन ये सुबह मेरी जिंदगी की स्याह तरीन सुबह थी। मैं गुस्से में भरा हुआ कमरे से बाहर निकला और लाउंज की तरफ बढ़ा। मैं मिन्नत को ढूंढने जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। लाउंज में सोफे पर मिन्नत बैठी थी, वही मॉडर्न हसीन और जमील मिन्नत। उसने बड़े इत्मीनान से टांग पर टांग रखी हुई थी और चाय पी रही थी, और उसके बिल्कुल पीछे सर झुकाए आंखों में आंसू लेने जोया खड़ी थी। जोया के गाल मेरी उंगलियों के निशान नीले पड़ चुके थे, जो रात वाले थप्पड़ की गवाही दे रहे थे। मैं भागता हुआ मिन्नत के पास गया। मिन्नत, शुक्र है तुम यहाँ हो। तुम नहीं जानती रात क्या हुआ। ये लड़की, ये जोया, ये मेरे कमरे में। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मिन्नत जोर से हंस पड़ी। ये हंसी खुशी की नहीं थी, ये किसी चुड़ैल की हंसी थी, फतह की हंसी थी। मैं सब जानती हूँ सिकंदर, उसने कप रख कर बड़े सुकून से कहा, क्योंकि ये सब मैंने ही तो किया है। मैं पत्थर का हो गया। क्या मतलब? मिन्नत खड़ी हो गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, सिकंदर, तुम हुस्न, दौलत और स्टेटस के पुजारी थे। तुमने जोया को सिर्फ इसलिए ठुकराया था क्योंकि वो गरीब थी, नौकरानी की बेटी थी। तुमने इसके पेट में पलने वाले अपने ही बच्चे को मार डाला क्योंकि वो तुम्हारी नामो निहाद इज्जत पर धब्बा था। तुम समझते थे कि तुम जिसे चाहो खरीदो, जिसे चाहो फेंक दो। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी कि औरत सिर्फ जिस्म या नाम नहीं होती, एहसास होती है। वो जोया की तरफ मुड़ी और उसे बाजू से पकड़कर मेरे सामने लाई। देखो इसे सिकंदर, पिछले 6 महीनों से जिस औरत पर तुम इश्क में मुब्तला थे, जिसकी खिदमत गुजारी में लुटा रहे थे, जिसके लम्स के दीवाने थे, वही जोया थी। अंधेरे में तुम्हें इसका मामूलीपन महसूस नहीं हुआ, अंधेरे में तुम्हें इसकी गुर्बत नजर नहीं आई। तब तो तुम कहते थे कि मिन्नत, तुम बदल गई हो, तुम कितनी अच्छी हो। दरअसल तुम जोया से ही मोहब्बत करते थे, लेकिन
تمہاری انا تمہیں ماننے نہیں دیتی تھی، یہ سب بکواس ہے۔ میں چیخا، میں نے نکاح تم سے کیا ہے، کاغذات پر تمہارا نام ہے، یہ زویا میری بیوی نہیں ہو سکتی۔ میں ابھی پولیس کو بلاؤں گا، تم دونوں پر فراڈ کا کیس کروں گا اور ابھی کے ابھی اسے طلاق دوں گا۔ منت دوبارہ ہنسی اور اس بار اس کی ہنسی میں زہر تھا۔ اتنی جلدی نہیں سکندر صاحب، ذرا اپنا نکاح نامہ تو پڑھ لینا۔ اس نے میری میز پر پڑے ایک فائل کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے جس منت سے نکاح کیا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ اس نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ہے وہ منت۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا؟ ہاں، شادی سے ایک ہفتہ پہلے میں نے قانونی طور پر زویا کا نام تبدیل کروا کر منت رکھوا دیا تھا، شناختی کارڈ پر، کاغذات پر، ہر جگہ اب اس کا نام منت ہے۔ نکاح کے وقت میں نے صرف دستخط کیے تھے بطور گواہ، لیکن ایجاب و قبول تم نے جس عورت کے ساتھ کیا وہ پردے میں بیٹھی یہی زویا تھی۔ تو قانونی طور پر، شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر تمہاری بیوی یہ زویا ہے۔ میں لڑکھڑا کر صوفے پر گر گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ مجھے لگا میں کسی گہرے کنویں میں گر گیا ہوں۔ اور ہاں، ایک آخری بات، منت نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، نکاح نامے میں نے ایک بہت خاص شرط لکھوائی تھی جس پر تم نے بغیر پڑھے محبت کے نشے میں دستخط کر دیے تھے۔ اس شرط کے مطابق اگر تم اپنی بیوی یعنی زویا کو طلاق دو گے یا اسے گھر سے نکالو گے یا دوسری شادی کرو گے تو حق مہر اور ہر جانے کے طور پر تمہاری جائیداد کا 50% حصہ یہ حویلی اور تمہارا نام زمینیں فوراً تمہاری بیوی کے نام منتقل ہو جائیں گی۔ کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ منت نے الوداعی نظر مجھ پر ڈالی۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں سکندر، یا تو اپنی بیوی آدھی جائیداد اور حویلی سے ہاتھ دھو کر اسے طلاق دے دو اور سڑک پر آ جاؤ، یا پھر اس نوکرانی کے ساتھ جسے تم حقیر سمجھتے تھے اپنی باقی زندگی گزارو۔ وہ اب تمہاری قانونی مالک ہے۔ مبارک ہو، تم شرط بھی ہار گئے ہو اور اپنی انا بھی۔ منت مڑی اور تیزی قدموں سے چلتی ہوئی حویلی سے نکل گئی۔ میں نے وہیں صوفے پر بت بنا بیٹھا رہا۔ میرے سامنے زویا کھڑی تھی، سر جھکائے خاموشی۔ اس کے گال پر میرے تھپڑ کا نشان اب بھی سرخ تھا۔ میں ہار چکا تھا، بری طرح ہار چکا تھا۔ وہ سکندر تھا جس نے دنیا جیتنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن آج اپنے ہی گھر میں قید بن چکا تھا۔ میں زویا کو طلاق نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میں اپنی دولت سے پیار کرتا تھا، اور میں اسے اپنا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میری انا بھی ابھی سانس لے رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ڈر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا رحم تھا جو میرے لیے تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میں اپنی بچھائے ہوئے جال میں اپنی ہی ہوس اور تکبر کی سزا بھگت رہا تھا۔ باہر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا لیکن سکندر کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا چھا چکا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔